اس شکر کو میزان کے ایک ٹکڑے میں رکھتے ہیں معصومہ کا ظاہر بنا. یقیناً یہ اتنا بڑا شکر ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ ہماری ساری زندگی اس کے مقابلے میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے گزر جائے تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں اور معصومہ کی زیارت کریں. ہم کہاں پر اور معصومہ کا ظاہر ہونا کہاں پر ہے. یہ وہ زیارت ہے. ہم جاتے ہیں آئمہ کی زیارت کرنے، ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کرنے، ہم جاتے ہیں نجف اشرف کی زیارت کرنے، ہم جاتے ہیں کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے، ہم جاتے ہیں سامرا کی زیارت کرنے، ہم جاتے ہیں کاظمین مقدسہ کی زیارت کرنے. لیکن جن تمام جگہوں کا میں نے نام لیا یہ وہ اتباط مقدسہ ہیں، وہ سب کے سب یہاں آتے ہیں معصومہ کی زیارت کرنے. یعنی معصومہ سلام علیہا کا حرم وہ حرم ہے جو صرف معصومہ کا حرم نہیں ہے بلکہ معصومہ کا حرم 14 انوار قدسیہ کا حرم ہے. اس لیے امام جعفر بن صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد آل محمد اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا کہ بے شک اللہ کا ایک حرم ہے وَهُوَ فِي مکہ کہ جو کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے. پھر فرمایا وَإِنَّا لِرَسُولِهِ حَرَمًا اللہ کے رسول کا بھی ایک حرم ہے جو کہاں پر ہے؟ مدینہ میں ہے. پھر فرمایا وَإِنَّا لِعَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا بے شک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے. صلی اللہ محمد آل ان کا بھی ایک حرم ہے جو کہ نجف اشرف میں ہے، جو کہ کوفہ میں ہے. پھر فرمایا ہم 14 انوار قدسیہ کا بھی ایک حرم ہے. صحابی نے سوال کیا مولا کیا مراد ہے اس سے کہ آپ کا بھی ایک حرم ہے؟ کہا جیسے سب ہستیوں کا الگ الگ حرم ہے لیکن ایک حرم، ایک گھر، ایک مکان ہم 14 کا بھی مشترکہ ہے. کہا کیا مراد ہے اس سے؟ کہا اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، مولا علی کا حرم کوفہ ہے، مولا امام موسیٰ کاظم کا حرم کاظمین ہے، امام حسن عسکری کا حرم سامرا ہے. لیکن ہم ایک مقام پر جہاں جا کر ملتے ہیں وہ معصومہ کا وہ معصومہ ان کا حرم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود امام کہہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے تو آپ مدینہ جاؤ گے، مولا علی کی زیارت کرنی ہے نجف اشرف جاؤ گے، مولا حسین کی زیارت کرنی ہے کربلا جاؤ گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو 14 انوار قدسیہ کی زیارت ایک مقام پر کرو تو آپ کو چاہیے گم آؤ بی بی معصومہ ان کی زیارت کرو. گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ آپ نے 14 انوار قدسیہ کی زیارت ایک مقام پر کی. یہاں پر جس دروازے کے نیچے سے گزرے معصومہ کے حرم میں مختلف دروازے ہیں. مثلا کوئی باب شفا ہے، کوئی باب رحمت ہے، کوئی باب مغفرت ہے، کوئی باب اطاعت ہے. جس دروازے کے نیچے سے انسان گزر رہا ہے آپ اس دروازے کے اوپر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. مثلا اگر کسی دروازے کا نام ہے باب شفا تو انسان جب اس کے نیچے سے عبور کر رہا ہو تو انسان سوچے کہ پروردگار عالم نے مجھے شفا عطا کر دی. اگر باب مغفرت کے نیچے سے گزرے تو انسان سوچے کہ پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی. اگر باب رحمت کے نیچے سے گزرے تو انسان سوچے کہ پروردگار عالم کی رحمات مجھ پر نازل ہو رہے ہیں. یہ حرم عام حرم نہیں ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تقریباً 14 احادیث کو صرف اس حرم کے بارے میں نقل کیا ہے. علیکم بقم علیکم بقم علیکم بقم یعنی کیا مطلب؟ آئمہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے قم ہے، تمہارے لیے قم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم قم جایا کرو. اور یہاں پر امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے محبوں، جب آفتیں تمہارا گھیراؤ کر لیں، توجہ ہے سن رہے ہیں آپ؟ جب آفتیں تمہارا گھیراؤ کر لیں، جب مصیبتوں کے حصار میں تم آ جاؤ اور تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں کوئی نور، کوئی رستہ دنیا کا
دکھائی نہ دے. امام فرماتے ہیں علیکم بکم، تمہیں چاہیے تم اپنے گھر سے بلند ہو اور معصومہ کی زیارت کے لیے. علیکم بکم یعنی تمہیں چاہیے کہ تم ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، ان تنگدستیوں میں جب تمہارے لیے کوئی آسائش کا سامان نہ ہو، کوئی آسانی نہ ہو، تمہیں چاہیے تم آؤ، شہزادی کی زیارت کرو. پھر فرمایا کیوں شہزادی کی زیارت کرو؟ کہا کیونکہ اللہ نے اس زیارت میں سکون رکھا ہے، اللہ نے اس زیارت میں اطمینان رکھا ہے. اور یہ جو سکون ہے شہزادی کی زیارت کا، اس سکون کو آپ کہیں نہیں تلاش کر سکتے. یعنی یہ سکون آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اور یقیناً یہ جو سکون آپ کو میسر آیا ہے، خصوصاً آج، یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں. جب آپ کراچی سے چلے ہیں، بس کا سفر ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بارڈرز کی مشکلات ہوتی ہے، اذیت میں آتا ہے انسان، سامان اٹھاتے ہوئے بہرحال تھکتا ہے انسان، سفر میں مشکلات ہیں، عادی بھی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے کہ آپ گم آ گئے ہیں، تو آپ کی وہ جو تھکن تھی، وہ جو اتنا سفر آپ نے کیا تھا اور وہ سفر کی جو مشکلات آپ نے سہی تھی، جیسے ہی آپ کے کانوں میں لفظ گم آیا ہے، وہ تھکن آپ کی اتر گئی ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تجربتاً اس کو آج ہی اپنے تجربے سے اس سے گزرے ہیں. آپ جب آپ کے ذہن میں آیا ہے، کان میں آیا ہے کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، معصومہ نے آپ کو جو سکون عطا کیا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. وہ آپ میں سے ہر ایک انسان کو پتہ ہے وہ جو سکون مجھے معصومہ نے دیا ہے وہ کس قدر بلند ہے، کس قدر عمدہ ہے، کس قدر حسین ہے، کس قدر عالی تر کر کے معصومہ نے مجھے جو ہے وہ یہ سکون دیا ہے. کیوں ہے یہ سکون؟ اور یہاں روایات صرف حرم کے بارے میں نہیں ہیں، اس شہر مقدس قم کے بارے میں روایات ہیں. یعنی پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں شرم کرتا ہوں ایسے مردے پر کہ جس کو قم میں دفن کیا جائے اور میں اس پر عذاب نازل کروں. کیوں کہ قم میں میری کنیز کا حرم ہے. مجھے فرشتوں کے سامنے حیا آتی ہے کہ میں اس مردے پر عذاب نازل کروں کہ جو قم میں دفن ہوا. قم ایسی سرزمین ہے جس میں سانس لینا عبادت ہے، ایسی سرزمین ہے جہاں سونا عبادت ہے، جہاں بات کرنا عبادت ہے، جہاں رہنا عبادت ہے. جب تک انسان یہاں رہتا ہے اس کے گناہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. بس یہ زیارت 14 کی زیارت ہے. میں مختصر کر کے چکے وقت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم یہ زیارت میری آپ کی آخری زیارت قرار نہ دے اور ہم سب کو تا ظہور قائم آل محمد بارہا مطبع عالیہ کی زیارات سے مشرف فرمائے. دعا میں قبولیت کی بھی بلند صلوات چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مرحومین کی جانب سے، اپنے انوایات کی جانب سے، وہ احباب جنہوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، زیارت کے لیے کہا ہے، ان کی جانب سے نیت کریں. بی بی کی زیارت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور قربت کی نیت رکھیں انشاءاللہ کہ زیارت کے صدقے پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہماری مشکلات کو برطرف فرمائے اور ہمارے اوپر آنے والی ہر مشکل کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کا حقیقی مفتی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خصوصاً اپنی حوائج شریعہ کی قبولیت